حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی، طواف کیا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ بھی اسی موقع پہ مسلمان ہوئے۔ قبیلہ دوس کے سردار ہیں، کسی کام کے لیے مکہ آئے تو ظاہرہ مکہ کی اس وقت آبادی کوئی اتنی بڑی تو نہیں تھی، چھوٹی سی آبادی تھی، تو ایک شور شرابہ ایک تبصرہ پورے شہر میں ہے۔ آئے تو پوچھا بھی کیا معاملہ ہے؟ ادھر کچھ لوگ جمع ہیں، شور سن رہا ہے، کوئی ادھر لوگ جمع ہیں، ٹولیوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ بتایا جی اس طرح ہم میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب دیکھو حضور کی وہ کس طرح وہ کیا کر رہے ہیں کہ تعریف کر، اپنی طرف سے برائی بیان کر رہے ہیں کہ اس نے باپ اور بیٹے میں جدائی ڈال دی ہے، اس نے ہمارے درمیان تفریق ڈال دی، اور بڑے امن سے رہ رہے تھے مکہ میں، ہمارے آباء و اجداد نسلوں سے بڑے امن و امان سے رہ رہے تھے۔ تو ایک آدمی ہم میں آیا اور اس نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا، لڑائی کروا دی ہماری آپس میں۔ وہ کسی دانا کا قول ہے نا، زہر کا علاج تو ہے لیکن جو کانوں میں زہر گھول دے اس کا کوئی علاج نہیں، جو کانوں میں زہر گھول دے وہ لوگ۔ اور آج کل ہمارے خاندانی بگاڑ کا سبب ہی یہ کانوں کا زہر۔ بہت سے بندوں سے نہ آپ کا کوئی لینا نہ دینا، نہ کوئی رشتے داری، نہ آئے نہ گئے نہ ملے، اور وہ نفرت ایسے آپ سے کرتے ہیں جیسے دنیا میں آپ سے برا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کو انجیکشن لگا ہے زہر، اس کو لگایا کسی آپ کے رشتے دار نے، کسی آپ کے حاسد نے، کسی آپ کے برے خواہ نے اس کو زہر میں انجیکشن لگایا ہے، اور وہ اتنا اثر انداز ہوا کہ وہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایسی مثالیں ہر ایک بندے کے ساتھ سینکڑوں ہیں۔ کیوں جی سمجھ آ رہی؟ حضرت طفیل فرماتے مجھے بھی ایسے ہی زہر دیا جا رہا ہے، مجھے کہہ رہے ہیں بچو بچو جی۔ میں نے کہا بھی بچو بچو کا کیا مطلب؟ میں کہا جی ان کی زبان ایسا جادو ہے، جو ان کی باتیں سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، اور وہ جو کلام پڑھتے ہیں سنتا تو انسان کانوں سے ہے مگر اترتا دل میں ہے، ایسا جادو ہے اس کے پاس۔ اور پھر شکل و صورت بھی ایسی ہے بس جو دیکھتا ہے وہ بھی انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، یعنی جتنی جو حضور کی خوبیاں ہیں ان کو منفی رنگ سے وہ پیش کر رہے ہیں۔ شیطانوں کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خوبی کو خامی بنا کے پیش کرتے ہیں، ہاں یہ کمال ہے ان کا، کمال فن ہے ان کا۔ وہ تو جی گفتگو کرتے اتنی میٹھی ہے، بس جادو ہے اس میں، بچنا اچھا جی سننی نہیں ہے بات، اور جی دیکھنا بھی نہیں ہے ان کو۔ کیوں جی؟ جو دیکھ لے صورت ایسی نورانی وہ بھی انہی کا ہو جاتا ہے، یعنی حضور کی خوبیوں کو جادو سے تعبیر کر رہے ہیں، جادو سے۔ اور جو ان کی واضح و نصیحت سن لے، بیان سن لے، پھر وہ دنیا کی کسی کی بھی نہیں سنتا، پھر وہ انہی کا ہو کے رہتا ہے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں نے ان کی باتوں سے اتنا اثر لیا، کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے کہ میرے آواز کہیں چلتے ہوئے بھی نہ پڑ جائے، اور ہر بندے کو دور سے دیکھ آنکھیں نیچے کر لیتا تھا کہیں ان کو دیکھنا۔ یہ اثر ہوا میرے اوپر۔ کہتے میں بیت اللہ میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ ہتھیار لگائے ہوئے، یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ اتنے لوگ ہیں، یہ کیا یہاں پہ کیا شور ہوگا ہے؟ تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یار تو ان کی باتوں میں آ گیا، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، تجھے سمجھ دی ہے، تو شاعر ہے، تو اپنی قوم کا سردار ہے، تو ان کی باتوں میں آ گیا، کوئی سن کے دیکھ کے تو اپنی عقل سے بھی سوچ لے۔ اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اپنے ملنے کی کھاد وہ خود ہی بدلاتے ہیں۔ جسے اپنا بنانا ہوتا ہے بہانے بھی خود ہی بنا دیتے ہیں، اور وہی جو منفی تاثر دیا تھا وہی دل کے اوپر اثر کر رہا ہے کہ یار اتنا جو روک رہے ہیں دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح آپ کیا چیز ہے۔ کہتے میں نے کانوں سے وہ کپڑے نکالے تو حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے غور سے سنا
تو وہ جیسے جیسے میں غور سے سنتا گیا قرآن دل میں اترتا گیا. بس قرآن کی شان یہی ہے, یہی اس کا آج بھی معجزہ ہے. جو بھی اس کو دل کے کانوں سے سنے یہ دل میں اتر جاتا ہے. آج بھی دل کتنا ویران ہو, پریشان ہو, آپ آئیں, باوضو ہو جائیں, اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں, چند سیکنڈوں میں انشاءاللہ آپ کے دل کی ساری ویرانیاں ختم ہو جائیں. پڑھنا نہیں آتا, صرف محبت کی نظر سے دیکھیں, دل کی ساری پریشانیاں ختم. اور اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیں, انشاءاللہ سننے سے ہی دل منور ہو جائے گا. کہتے میں قرآن سنتا رہا اور اس میں غور و فکر کرتا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز مکمل فرما کے گھر تشریف لے گئے تو میں بھی پیچھے. حضور اپنے گھر پہنچے تو میں نے کہا جی آواز دی, یا رسول اللہ ایک منٹ میری بھی بات سننا. سلام دعا, اپنا تعارف کرایا, قبیلہ دوس سے آیا ہوں, شاعر ہوں, سردار ہوں, فلاں ہوں, یہاں آیا تھا, لوگوں نے آپ کا منفی تعارف کرایا. اچھا حضور مسکرانے لگے. ہاں آپ بھی مسکرایا کریں, جب کوئی کہے نا کہ اس نے آپ کو یہ کہا, وہ کہا, فلاں کہا, تو پھر یہ نہیں کرنا. سمجھ آئیے بات, کیا کرنا آپ نے, کیونکہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. آپ کی نیکیوں میں, یہ بات یاد رکھنا, جو آپ کی برائیاں کرتے ہیں آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. آپ کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے کیا ہونا ہے, خوش ہونا ہے. کیا ہونا ہے, خوش ہونا ہے. ایک بزرگ کی کسی نے برائی کی, ان کو پتا چلا میری طرف دیکھو, اپنا رومال ان کو گفٹ دینے کے لیے نصیب لے گیا. میں نے کہا حضرت میں تو آپ کو گالیاں دے کے آیا ہوں, اور میں آپ نے ہماری آخرت کا فائدہ کیا ہے, ہم تمہاری دنیا کا فائدہ کرتے ہیں. مجھے سمجھ آ رہی ہے, ضبط بڑا کرو, حوصلہ بڑا کرو. سمجھ گئے کہ نہیں. بندے کا بعض مرتبہ بی پی ہائی ہوتا ہے, ایسے ہی پڑھا پک دیتا ہے. آج کل یہ مرض عام ہے, اس لیے برداشت کا مادہ لاؤ اپنے اندر. سمجھ گئے بات. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, فرمایا پھر بھی. میں کہا جی میں نے تو آپ کا کلام سنا, آپ کا دیدار کیا, اور آپ مزید کو قرآن سنائیں جو آپ نے وہاں پڑھ رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری تینوں قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ تینوں پڑھ کر سنائی. انہوں نے کہا بس اللہ کا قرآن دل میں اتر گیا, مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کرنا. مسلمان ہو گئے. اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی طرف جانا ہے, کوئی نشانی دے دے, میں جا کے انہیں بتاؤں تاکہ اللہ کی طرف بلانا آسان ہو جائے, کوئی نشانی دے دے مجھے. حضور نے دعا فرمائی. ان کے پاس کوڑا تھا تو وہ کوڑا ایسے چمکنے لگا جیسے لائٹ چمکتی ہے. انبیاء کے معجزات ہیں, صحابہ کی کرامت ہے. اب یہ ان کی کرامت تھی, وہ اپنی قوم کے پاس جاتے وہ کوڑا لہراتے, روشنی ہو جاتی. رات کو جاتے ہوئے روشنی ہو جاتی. یہ کیا چیز لے ہے یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اور پھر وہ اسلام کی دعوت دیتے کہ یہ نشانی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے پاس. تو میرے محترم سامعین, وہ کوڑا لہرا رہے ہیں تو وہ دیکھتے کہ جناب اتنی روشنی نکل رہی ہے, اور جناب یہ کیا چیز ہے. کیونکہ اس زمانے کے اندر تو چائنا کی مصنوعات نہیں تھی. اب تو پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ نکل آیا, تو تسبیحاں بھی چل رہی ہیں, گھڑیاں بھی چل رہی ہیں, اور پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ. تو بڑی عجیب بات تھی کہ اتنی روشنی کہ اندھیرے میں روشنی روشنی ہو جاتی. تو انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی, گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی, اور اسلام ان کے دلوں میں اترتا گیا. اور ویسے بھی قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب حضور کے غلام چلیں گے تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں روشنی روشنی, نور ہی نور ہوگا انشاءاللہ. فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, سبحان اللہ, نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب مجھ سے کچھ کہے یا نہ کہے, مگر میرا وعدہ ہے اپنے محبوب سے, میں قیامت کے دن اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ,
جو میرے تبلیغ والے پیغمبر کے غلام ہیں میں ان کی بھی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فرمایا جب یہ حشر میں چلیں گے اپنی قبروں سے اٹھ کر چلیں گے نور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتا ہوا نظر آئے گا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. آگے پیچھے چلے گا نور ان کے روشنی آگے پیچھے چلے گی کیونکہ نور ہے ہی غلام. نور حضور کا بھی غلام ہے نور حضور کے غلاموں کا بھی غلام. نور حضور کا بھی غلام ہے اور نور حضور کے غلاموں کا بھی غلام ہے. ان کے آگے پیچھے چلے گا دائیں بائیں چلے گا اور منافقین کہیں گے وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے ٹھہرو ٹھہرو ہمیں بھی کچھ نقتبس من نورنا کچھ فائدہ ہمیں بھی اٹھا لینے دو منزل ہمیں مل جائے. تو کہا جائے گا پیچھے سے لے کے آؤ. وہ سمجھیں گے شاید پیچھے کوئی پاور پلانٹ ہے لیکن پھر بتایا جائے گا پیچھے سے مراد دنیا ہے جہاں سے ایمان اور نیک اعمال کی تم نے روشنی لے کر آنی تھی. وہاں تم شکوک و شبہات میں رہے وہاں سے روشنی لانا تھی. اب وہ وقت ختم ہو گیا. اس لیے میرے محترم سامعین ہو سکتا ہے کہ اسی نور سے اللہ نے وہ روشنی عطا فرما دی ہو. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو حضرت طفیل عمر بن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس موقع کے اوپر مسلمان ہوئے. حضور علیہ السلام ام ہانی کے